بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کیا حال چال ہے؟ امید سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ آپ لوگ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے، سدا خوش رکھے۔ تو کافی دنوں بعد میں دوبارہ ویڈیو ایک بنانے لگا ہوں چھوٹی سی۔ تو میں نے کہا ایک بات اچھی لگی تھی، اشفاق صاحب ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اچھے ان کی ہوتی تھی سٹوریز، تو میں نے کہا مجھے بھی اچھی لگی، میں نے کہا دوستوں سارے شیئر کروں۔ تو دوستوں وہ کہتے ہیں کہ اشفاق صاحب کے کبھی نہ کسی اس سے پنگا نہ لیں جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو۔ کرم پہ جو چل رہا ہو نا اس پہ نہ جائے، اس کے ساتھ پنگا نہ لیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ پنگا لیں گے نا تو آپ اڑ جائیں گے۔ کرم کا فارمولہ تو کوئی نہیں ہے، اس کرم کی وجہ ڈھونڈو۔ تو جہاں تک میرا مشاہدہ ہے یا ان کا، جب بھی کوئی ایسا چیز دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے ہمیشہ عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود۔ وہ بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے، بہت تیزی بھی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، سستا دے گا آپ کو، بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سادہ بات کرے گا جو کہ اگلے کی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے ہر کرم کرتے ہوئے، کرم پہ چلتے ہوئے شخص کو مخلص دیکھا، اخلاص والا، غلطی کو مان جانا، معذرت کر لیتا ہے، سرنڈر کر جاتا ہے، وہ ہمیشہ وہ سرنڈر کرے گا۔ جس پہ کرم ہونا، میں نے اسے ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہی دیکھا ہے۔ حق سے وہ زیادہ دیتا ہے، اس کا درجن 12 کا نہیں ہوتا، اس کا ہمیشہ درجن 13 کا ہوتا ہے۔ اللہ کے کرم کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، آپ بھی اپنے زندگی کو چلانے کے لیے، آپ اپنی زندگی معاملات کو چلانے کے لیے آپ بھی اپنے درجن 13 کا کر کے دیکھیں نا صحیح یار، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی۔ حساب پہ چلیں گے تو حساب ہی ہوگا نا، 10 دیے 10 ہی آئیں گے۔ اس لیے حساب کو چھوڑو یار، حساب پہ نہ چلو۔ دل کے کنجوس کے لیے ہمیشہ یہ دنیا بھی کنجوس ہے، دل کے سخی کے لیے یہ دنیا ایک خزانہ ہے۔ آپ خزانہ بھی موج کرو یار۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں نا کہیں آپ کے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کسی کے دوسرے معاملات میں اڑائے ہوئے ہیں آپ نے۔ تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں کو ثانیہ دیں گے تو آپ کو ثانیہ ہی ملیں گی۔ یہاں ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک گاہک نا ایک دکان میں داخل ہوا، دکاندار سے پوچھا کہ بھائی کیلے کیا درجہ ہے، کیا کس حساب سے لگائے ہیں؟ اس نے کہا یہ 12 درہم کے ہیں، 1 کلو 12 درہم کا ہے، اور سیب 10 درہم کے ہیں۔ ان دی مین وائل اسی وقت ایک عورت داخل ہوئی، اس نے پوچھا کہ بھائی کیلے کس طرح لگائے؟ اس نے کہا 3 درہم کا کلو ہے اور سیب 2 درہم کے۔ عورت نے کہا الحمدللہ۔ اس نے عورت کو دیے، وہ دے کے وہ لے کے چلی گئی، وہ خوشی خوشی چلی گئی۔ اب جو گاہک تھا جو کھڑا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا تو وہ دکاندار خود ہی بول پڑا کہ بھائی غصے کرنے کی بات نہیں ہے، میری پہلے بات سن لو۔ یہ عورت ایک بیوہ ہے اور اس کی 4 بچے ہیں، یہ یتیم بچوں کی ماں ہے۔ یہ کسی سے کچھ لیتی نہیں ہے، یہ جب بھی آتی ہے تو میں اس کا ریٹ اتنا کم کر دیتا ہوں تاکہ وہ خرید سکے۔ تو اسی وجہ سے میں نے نا اس کو ریٹ کم بتایا اور آپ کو زیادہ بتایا ہے۔ یہ جو ریٹ کم بتایا ہے نا یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی ہے، اللہ کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے۔ تو یار آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر دیں۔ ایسے کئی آپ کے ارد گرد ہوں گے جو ایسے ہیں، ایسے حالات میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ہمیشہ یہ عورت 1 ہفتے بعد آتی، جب بھی آتی ہے میرے پاس، میں ایسے اس کو سامان دیتا ہوں۔ یہ ویسے پیسے نہیں لیتی یا ویسے کوئی مدد نہیں لیتی، کسی کی سب نہیں کرتی، آپ ایسے اس کی ہیلپ کر دیا کرو۔ تو ہم بھی ایسے کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ چھوٹا سا پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس کو آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد۔